الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن علوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ عطا کا خوگر سخا کا پیکر کرم کا پیکر، عطا کا خوگر سخا کا پیکر کرم سراسر علی علی ہے۔ عطا کا خوگر سخا کا پیکر کرم سراسر علی علی ہے۔ ہمارا مرشد ہمارا ہادی ہمارا رہبر علی علی ہے۔ دلوں میں کیسے نہ نور آئے لبوں پہ کیوں نہ سرور آئے، دلوں میں کیسے نہ نور آئے لبوں پہ کیوں نہ سرور آئے۔ ہمارے دل میں علی علی ہے ہمارے لب پر علی علی ہے۔ نہ مٹ سکے گا نہ مٹ سکا ہے غدیر خم کا یہ معجزہ ہے۔ نگر نگر ہیں علی کے چرچے یہ دیکھو گھر گھر علی علی ہے۔ اور عاشقوں کی بہاروں بہار وہ ہیں دل و نظر کا قرار وہ ہیں۔ عاشقوں کی بہار وہ ہیں دل و نظر کا قرار وہ ہیں۔ انہی کا حالہ ہے چار جانب ہمارا محور علی علی ہے۔ اور ہمارے لب پر ہے نام اس کا ہے ذکر یوں صبح و شام اس کا۔ ہمیں تو ہے یاد صرف اتنا ہمیں تو ازبر علی علی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی پرنور ساتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا
موسم بہار ہے اور بخشش و رحمت کی اللہ کی برسات ہے، اور ان تناظر میں اور آپ روزہ رکھ کر اس جامع مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمن کے فیضان سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا سے سوشل لنک کے ذریعہ سے ہمیں جو احباب دیکھ اور سن رہے ہیں، میرے اور آپ سب کے سمیت اللہ رب العزت ہم سب کی ان کوششوں کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش و رحمت فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی توجہ کا طالب ہے، اور ڈائریکٹ بندوں سے جو تعلق قرآن نے بیان کیا ہے اس پہ بات کرنا ہم چاہ رہے ہیں۔ دو طرح کے تعلق ہیں، ایک ہے اللہ کا اور بندوں کا تعلق، اللہ کا اور بندوں کا تعلق، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق۔ جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے، یعنی بندے پر جو وہ قید ہے، اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور جو بندوں کا بندوں سے تعلق اور حق ہے، اسے کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ کیا؟ حقوق العباد، بندوں کے حق۔ عرف عام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا بندوں سے تعلق یہ فرضی ہے، بندوں کا بندوں سے تعلق خود ساختہ ہے، بندوں سے بندوں کا تعلق اپنا بنایا ہوا ہے، نص قرآنی موجود نہیں ہے۔ تو جس طرح قرآن حکم دیتے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم ہے، کہیں حج بیت اللہ کا حکم ہے، کہیں عبادات کا حکم ہے، وہاں ہی اسی قرآن میں، اسی لاریب فرمان میں 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 35 ہے، یعنی ایک ہی آیت میں بندوں کے تمام حقوق بیان فرما دیے گئے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ جو کائنات میں آیا ہے، اس بندے کو، بندے کی ابتدا کہاں سے ہے؟ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے سے۔ ظاہری بندے کی ابتدا یہاں سے ہے، انتہا کہاں ہے؟ قبر پر۔ دنیا میں بڑے سچ ہیں اور بڑے جھوٹ ہیں۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی سے بہت کچھ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے تخلیق بندے کی پہلے فرمائی ہے، ذکر قرآن میں موت کا پہلے فرمایا ہے۔ خلق الموت والحیات۔ عجیب بات ہے، بندہ پہلے پیدا ہوا ہے، ذکر حیات کا ہونا چاہیے تھا۔ رب کہتے خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے، حیات کا ذکر بعد میں۔ اور میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی کا جو محصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ کیا ہے کہ آتے ننگے ہیں
اور جاتے ہوئے فقط ایک کفن لے کے جاتے. بھائی دنیا میں بڑی ہم نے مارا ماری کر لی، بہت کچھ کیا، بڑا وقت گزارا، اربوں کھربوں روپے میں کھیلے، بڑے 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 عہدے ہم نے لے لیے. حد یہ ہوئی کہ ملکوں کے سلطنتوں کے بادشاہ بھی بن گئے، لیکن جاتے ہوئے سوائے کفن کے کچھ ساتھ لے جا نہ سکے. اچھا وہ تو کفن تھا جو ہم پہن کر چلے گئے، لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے جو ہم اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں؟ وہ لوگوں کی زبانوں پر اپنا تذکرہ خیر. اب تذکرے میں دو چیزیں ہیں، ایک تذکرہ خیر ہے، اچھا ذکر، اور ایک تذکرہ شر ہے، برا ذکر. رہے اس دنیا میں رہن سہن ایک طرح سے، بعض لوگ اچھا ذکر لے کر چلے گئے اور بعض برا لے کر چلے گئے. وقت، ٹینور، دورانیہ، وہ سب نے اپنا اپنا گزارا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ منتقلی تو نفس کی ہو رہی ہے نا، موت کا ذائقہ تو نفس چکھ رہے، لیکن بندے کی حیات کا جو ذکر ہے وہ تو اس کے بعد بھی جاری و ساری ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے گلی محلوں بازاروں میں نیک بندہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بندہ نمازی سی، بڑا اچھا تھا، اچھے کام کرتا تھا. اور اگر بدمعاش آدمی ہوئے تھے تو اس کے مطابق لوگ ذکر کرتے ہیں. اب آیت ایک ہے، بندے کہنے لگے کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی ذکر، اللہ کی ذات کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے جنت پکی ہے. اب اللہ رب العزت نے جس قرآن میں اپنے حقوق بیان فرمائے، اسی قرآن میں، بلکہ پورے قرآن میں تو کیا ایک آیت میں، آپ کہیں گے عجیب بات ہے، 30 پاروں کا ذکر اپنی جگہ صرف ایک آیت میں. تو جی صاحبو، ایک آیت میں اللہ نے انسان کے اس کائنات میں وجود سے ابتدا سے لے کر، یعنی سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، مہد سے لے کر لحد تک. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، لحد کہتے ہیں قبر کو. مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات اپنے بندوں کو دیا اور فرمایا میرے بندوں سے پیار کرنا. اگر توفیق ملے تو روزہ رکھ کر ہلکی سی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. میرے بندوں سے، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ الاپ لاپ رہے ہیں کہ کلن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم تو یہ الاپ لاپتے رہے. رب کہتا نہیں، ٹھہرو، یہ الاپ اپنی جگہ، لیکن سنو میں کیا کہتا ہوں، یا اللہ تو کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے سنو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور میرا حق تو یہ ہے، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لیکن یہ اللہ کا حق ہو گیا، یہ اللہ کا حق ہو گیا. اچھا آیت کا دورانیہ دیکھیے، جتنی آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اور اللہ اس میں اپنا حق کتنا سا بیان کر رہا ہے. یار یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، موضوع سمجھنے والا ہے، اور اس وقت تو ویسے بھی سمجھ زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ فاقہ کشی ہے نا. تو فاقہ کشی کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے. اب اللہ کا اپنا حق بیان کرنے کا دورانیہ کیا ہے؟
بالکل مختصر ہے، بالکل مختصر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بات ختم۔ یا اللہ تیری عبادت، تیری بندگی حق تیرا، یا اللہ تیرے حقوق بیان کرنے میں جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے، پیغام اور الفاظ۔ رب کہتا ہے سن یار اتنا ہی کر تو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ آگے سارے حق بندوں کے چل پڑے، سارے حقوق بندوں کے شروع ہو گئے۔ اللہ نے اپنا حق بیان کر دیا، بس ختم کر دیا، سارے حق بندوں کے شروع کر دیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں پکڑ کر کسی راستے پر چلایا جا رہا ہے، اور وہ اس امر پر ہے جس پر آج ہم سب سے زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے اور دوری ہے۔ فرمایا کہ میرا حق ختم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ حقوق العباد پر اتنا زور دیا گیا، اور پھر حقوق العباد میں ان لفظوں کے اس پیرائے کے اندر کسی ایک ہلکی سی بھی جو بندوں کا بندوں سے تعلق ہے نا، کوئی ایک ہلکا چھوٹا سا تعلق بھی اس کو چھوڑا نہیں گیا، اور اس کی ترتیب بڑی رکھی گئی ہے۔ جی ترتیب رکھی گئی ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن اتنا پڑھتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن قرآن کے حقوق میں یہ بات ہے کہ قرآن سارا پڑھا کرو، قرآن سارا پڑھا کرو۔ اسی جاننے ہیں کہ فوتگی ہوگی تو سورہ یاسین کاٹ لو، رمضان شریف آ گیا تو روزے والی آیت کاٹ لو، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ والی آیت کاٹ لو، حج دا مہینہ آ گیا تو حج والی آیت کاٹ لو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی ان موسم کے مطابق سانو گفتگو سنا دیں گے، تو بھائی بات یہ نہیں کہ جو پچھلے سال آپ کو سنایا تو آج بھی وہی سنایا جائے۔ جمعے کے نمازیوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جمعے کا خطاب وہ یاد کرتے ہیں، جو مستقل لوگ جس خطیب کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں بڑی آسانی اور سادگی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں ترتیب کیا ہے جی، بندہ عالم ارواح میں بھی ہے تو تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی آیا تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، باپ کی پشت میں تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پہلا حق رب نے کیا کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب بندہ جب کائنات میں آتا ہے تو اس کا پہلا تعلق والدین سے بنتا ہے۔ آیت کی ترتیب دیکھیں، اب بندے کا تعلق کائنات میں آ کر والدین سے بنا تو رب نے ساتھ ہی اپنے حق کے بعد کہا بندے پہلے میرا اور تیرا تعلق تھا، اب تیرے والدین سے تجھے جوڑ رہا ہوں، تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب جب والدین سے پہلا تعلق ہے تو دوسرا تعلق رشتہ داری سے۔ بھئی ظاہر ہے والدین کے بھی بہن بھائی ہیں، والدین کے بھی والدین ہیں، والدین کی دیگر اولاد ہے، تو بندے کا جو اپنے والدین کے بعد دوسرا تعلق ہے وہ رشتہ داری میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب بندہ پروان چڑھا ہے، اب اس کو صلاحیت ملی ہے،
اچھا برا سوچنے کی، دیکھنے کی، اگر جیب میں پیسے ہیں تو خیرات کرنے کی، صدقہ دینے کی توفیق ملی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو زبان قوت گویائی کے لیے ملی ہے، ہاتھ ملے ہیں کسی کے ساتھ اچھا برا کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی کیا فرمایا گیا؟ والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ اب بندے کو خیر و شر کا شعور ملا ہے، جیب میں پیسہ آیا ہے، کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، تو رب کہتا ہے تیرا تعلق پہلا والدین سے بنا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں سے بنا ہے، اب تیرا تعلق تھوڑا بڑھ گیا ہے، صرف اپنا پیٹ نہ دیکھ، اپنا منہ نہ دیکھ، اپنا نوالا نہ دیکھ، اپنا بزنس نہ دیکھ، غریباں وال بھی دھیان کر، مسکیناں وال بھی دھیان کر۔ وَجَارِ ذِی الْقُرْبَى، ہن بندہ اور وڈا ہویا ہے، بندہ اور پروان چڑھے ہے۔ اب تعلق پہلے تو تھا اس کا فقط چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہوں تھوڑا اور وڈا ہویا ہے، بندے کا تعلق پھیلا ہے، شادی ہو گئی، تعلق سسرال سے بھی بن گیا، سسرال کے رشتہ داروں سے بھی بن گیا۔ اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قریبی رشتہ داراں نال بھی تے دور والے نال بھی۔ اللہ اکبر، پہلے وہ صرف اپنے نال، ہن آکھیا نیڑے والے نال بھی تے دور والے نال بھی۔ سبحان اللہ، اب اس بندے کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ رب کہندا ہے پڑوسیاں نال بھی، ہمسایہ نال بھی حسن سلوک۔ پھر وہ بندہ دوستاں چ بیٹھن لگ پیا، وہ دی شادی ہو گئی، رب آندا ہے ہم مجلس ساتھیاں نال، ہم کروٹ ساتھیاں نال، یعنی اپنی بیوی نال، اپنے دوستاں یاراں جنہاں دے وچ بہنا ہے انہاں نال ہلکا بڑھ رہا ہے نا، ہلکا پھیل رہا ہے، ان کے ساتھ بھی۔ اب بندہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ جناب ٹھیک ٹھاک شڈول جوان ہے، تعلق بڑھ گیا، چودھری صاحب، منسٹر، چیئرمین، پیر صاحب، عالم، مفتی، قاری، سب کچھ ہو گیا ہے۔ رب آندا ہے ایویں گھر ہی نہ بیٹھا رہے، وابن السبیل، راہ گیراں نال بھی، مسافراں نال بھی، اے تیرے بوئے آ جاندے نہیں، وابن السبیل، مسافراں نال بھی، راگیراں نال بھی حسن سلوک۔ سلوک کتھوں شروع ہویا ہے؟ والدین تو، تے جوں جوں پروان چڑھ رہا ہے نا، ایدہ ہلکا کھل رہا ہے۔ بھئی ایک بندہ ایک شہر وچ رہندا ہے، او دا تعلق ایک شہر وچ، اگر ایک بندہ پورے ملک چ پھردا ہے تو دا تعلق پورے ملک وچ، ہن میں پوری دنیا چ پھرنا تو میرا تعلق پوری دنیا نال ہے۔ حضرات جوں جوں ہلکا کھل رہا ہے، انہاں لفظاں نوں سمجھن دی ضرورت پہ رہی۔ ہن فرمایا گیا کہ تو بھئی کارخانے دا مالک ہو گیا ہے، 100 جانور تیری حویلی وچ آ گیا ہے، تو بڑا وڈا چودھری ہو گیا، تیرے کول پیسہ بھی ہے، تو اگے بندے نوکر چاکر بھی رکھ لینے، غلام بھی رکھ لینے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلاماں نال، لونڈیاں نال بھی حسن سلوک نال پیش آیا کر۔ آگے جناب بات اور بڑی ہے، اب دیکھا گیا ہے کہ تیرے پاس غلام، نوکر، چاکر، ملازم، کارخانہ، فیکٹری بہت کچھ ہو گیا، تے ہون کی یہ تیرے نیڑے نیڑے تکبر بھی آ رہے ہیں، شیطان بھی آ رہا، نفس تیرا ازلی دشمن ہے، اے مختلف صورتاں بدل کے تیرے قریب آ رہا ہے۔ تے رب کی فرما رہا ہے؟ آندہ ان تیری انتہا ہو گئی ہے۔ کی ہویا ہے؟ انتہا ہو گئی ہے، مال ہے، گڈیاں نے، کاروبار ہے، تجارت ہے، گل بات سنی جاندی ہے، لوگ تیرے کول تینوں بیٹھ دینے، ہن تیرا حلقہ بہت وڈا ہو گیا، تے سن رب آندا ہے ان اللہ
بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا من کان مختالن فخورا اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی قدر، اس ایک آیت میں جو بندے کو جس جس چیز کی ضرورت ہو پڑ رہی ہے، ہم بچے کو سکول بھیجتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ نرسری، پریپ، جو ہے اول، دوم، سوم، ہیں جی، اس طرح وہ میٹرک میں آ جاتا ہے، پھر جناب ایف ایس سی میں آ جاتا ہے، پھر وہ بی ایس کرتا ہے، پھر وہ ماسٹر کی ڈگری لیتا ہے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے تو اس کی کتابیں بڑھتی ہیں۔ اسلوب قرآن یہ ہے، اسلوب قرآن یہ ہے، اور حسن تعلیم الہی یہ ہے کہ بندے کو یکدم نہیں کہا گیا اوہ آج ہی نمازاں پڑھ لے ساریاں، آج ہی سارے روزے رکھ لے، آج ہی سارے نال تعلق بنا لے، آج ہی سارے راضی کر لے۔ رب آندا ہے مینوں پتہ ہے یکدم تو سارا کچھ نہیں کر سکتا، اسی رفتہ رفتہ تینوں روک رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ منہیات تو روک رہے ہیں تے رفتہ رفتہ نیکی وال ٹور رہے ہیں۔ شراب یکدم حرام نہیں ہوئی، پہلے یہ حرمت تے آیتاں آئیاں کہ بھئی یہ چنگی شے نہیں، لیکن یہ نہیں آکھیا نہ پیو، پھر آکھیا لا تقربوا الصلاۃ، وہ نماز دے قریب نہ جائیں جے تو پیتی یہ تھے، منع اجے بھی نہیں کیتا۔ ہم کبھی اسلوب قرآن سمجھ لینا تو ہمیں اس بات کا لطف ملے کہ جس دین میں ہم ہیں وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بھئی دین صرف فطرانہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں چاہتا، خطیب صاحب کو صرف پیسوں کی ضرورت نہیں، یہ تو مسجد کے ہیں۔ خطیب کی چاہت یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں اس کو سمجھا جائے۔ اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں یہ میرے بندے سمجھ جائیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلے کی آکھیا وہ چنگی شے نہیں جے، پھر آکھیا جے ایک کام کرنا ہی لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہ جائیں۔ اتھے یہ نہیں فرمایا جے تو شراب پیتی ہے، آکھیا اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ اسلوب قرآن دیکھیں، یہ نہیں آکھیا جے تو شراب پیتی تے نماز نہ پڑھی، مت جا نماز کے قریب اگر تو نشے کی حالت میں ہے۔ جدوں ایتھوں تک پھر ایمان والے آکھیا کہ جڑی ایڈی پیڑی شے ہے جڑی رب دی عبادت روک رہی ہے، دل وچ اللہ دی عبادت دی محبت پیدا ہوئی اور اے دے متعلق نفرت شروع ہوئی۔ پھر رب آکھیا کہ آج جے کراچ بھی پئی جے تے روڑ دیو، آج تو لے کے حرام ہو گئی، آج تو لے کے حرام ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، رب کائنات نے فرمایا میری عبادات میں کمی کچی رہ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ میں معاف کرنے پر قادر ہوں، وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، وہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ جو میرا کنبہ ہے، حدیث سناوا ہے دیتے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اڈی زبان جو کنبہ کنوں کہندے ہو؟ خاندان کو۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد، میری محبت کے بعد، میرے ذکر کے بعد میرے بندے سن، غور کر، توجہ کر۔ یا اللہ کیا؟ رب کہتا ہے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لے، بندیاں نال اپنا معاملہ صحیح کر لے، تعلق ٹھیک کر لے۔
یا اللہ بندیاں نال نہیں تعلق ٹھیک تے کیڑی گل ہے، تیرے نال تے ہے، تیرے نال تے ہے۔ اگر فقط اپنے تعلق کی درستگی کی ضرورت ہوتی تو آیت ختم ہو جاتی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بس۔ لیکن جا بجا، ایک دو چار جگہوں پہ نہیں، جا بجا، جا بجا فرمایا جیسا جیسا کسی کو منصب دے رہا ہوں ویسا ویسا حق بھی دے رہا ہوں، ویسے ویسے حقوق بڑھا رہا ہوں۔ ایک بندے دی رشتہ داری ہوئے دو گھراں نال تے فوت کی شادی بیاہ دو گھراں دا ہی پے گا نا، بولیے دو گھروں سے تعلق ہے تو یقیناً ان دو گھروں میں جب شادی ہوگی تو یہ جائے گا، فوتگی ہوگی تو جائے گا، اور وہ اس کے پاس آئیں گے اور تعلق 50 گھروں کے ساتھ ہو جائے تو پھر شادی کا پیغام 50 گھروں میں بھیجنا پڑتا ہے۔ فوتیدگی ہو جائے تو 50 گھروں سے لوگ آتے ہیں، پھر ان 50 کا تعلق آگے 50 کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، پھر وہ اگلے 50 بھی آتے جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جوں جوں اس کا تعلق بڑھتا گیا، دائرہ کار وسیع ہوتا گیا، تو اس کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایسا ہی ہے بھئی، 10 گھروں میں جانا ہے، 20 گھروں میں جانا ہے، 50 میں جانا ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کی کریے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، کدے شادی کدے بیاہ کدے فوتگی۔ تو جس قدر جیسا تعلق بڑھتا ہے ویسے اس کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، ویسے اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ رب بھی یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے اس دنیا میں اے نہ سمجھ میں آیا تے منہ لپیٹ کے ٹر جانا ہے، میں نے تیرے ساتھ جن لوگوں کی تعلق داری رکھی ہے ان کے ساتھ حسن معاملہ، حسن اخلاق، ان کے ساتھ تعلق داری خوبصورت کر لے۔ کیا کر؟ خوبصورت کر، اچھا تعلق نبھا، پھر ہوگا کیا؟ رب کہتا ہے چونکہ بندے میرے ہیں، بندے میرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، سرکار فرماتا ہے یہ جس زبان سے تم بولتے ہو نا، بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی چرب زبانی ہے، فرمایا کہ اس پر تالا ہوگا، اس پر تالا ہوگا، اور اس کے کہنے پر جو کام ہو رہے ہیں نا، کام کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے، پاؤں سے، ان کو بولنے کا حکم مل جائے گا۔ یہ ساڈی اتھوں والی بند، یہ سارے نوں ایک ایک مل جانی۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ، یہ بتائیں گی کہ یہ ہمارے ساتھ حیا کے ساتھ دیکھتا رہا یا بے حیائی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ کان بولیں گے کہ ہمارا استعمال کیسا رہا، ہاتھ بولیں گے کہ ہمارا استعمال کیسا رہا۔ یہ پیسہ بولے گا، جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا جیسے مرضی اس کو خرچ کریں، یہ بولے گا جو ہمیں ملا ہے۔ بھائی جو ہمیں ملا ہے ہم نے تو اس کی بات کرنی ہے۔ تقریر کر رہا ہوں میں، اگر قرآن و سنت کے منافی کروں تو پوچھا قاری صاحب سے نہیں جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا کہ بھائی ممبر تجھے دیا تھا، یہ حق تمہیں دیا تھا، تو نے اپنا حق نبھانے میں کیا کردار سازی نبھائی ہے۔ تو حضرات یہ بندوں کے ساتھ جو تعلق داری ہے، بندے معاف کرنے پر قادر ہیں، بندے معاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن حضرات ہم بندوں کے ساتھ تعلق ایسا رکھیں کہ بندے ہم سے پیار بھی کرتے رہیں، ہمیں معاف بھی کرتے رہیں، ہم سے پیار بھی کرتے رہیں، ہمیں معاف بھی کرتے رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آنکھوں کے یہ ساتھ آنسوں کی لڑیوں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے حلقوں کے، رو رو کے، آنسو بہا بہا کے، اس عمر پر بھئی امیر المومنین
ਖਲੀਫਤ ਉਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਨੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, 22 लाख मुरबा मील ਤੇ हुकूमत है। लेकिन जितना बड़ा मनसब है ना, उतना बड़ा फारूक आज़म का जुमला सुनिए। फरमाते हैं अगर फरात किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। हमारे पास हमारे गिरदो नवा में तो बंदे प्यासे भूखे मर रहे हैं। कितने सफ़ेद पोश लोग हैं यार, कभी हमने गौर नहीं किया। हम तो 20 खजूरें खा के जनाब रोज़ा अफ्तार करते हैं, उनके पास एक भी नहीं होती। हम तो अच्छा लिबास पहनते हैं, उनके पास एक भी नहीं है। और हम तो लिबास भी उस वक़्त खैरात करते हैं जब ये फट जाता है, जब ये फट जाता है। मामूल पता क्या होना चाहिए, इसको मामूल बना लेना चाहिए। जितने की ज़रूरत है उतना रखो, दूसरा तकसीम कर दो। ये बहुत बड़ा जुमला जी, बहुत बड़ी बात है। रब मोहताज नहीं होने देता। भाई मैंने अगर 2 4 5 पहनने हैं तो उसके अलावा जो मेरे पास हैं वो दूसरों में तकसीम कर देना मुझ पर फ़र्ज आयद होता है। हमने 300-400 सूट तकसीम किए तो ये कहने लगे बच्चे कि हम तस्वीरें बना लें। तो मैंने कहा अगर तस्वीरें बनानी थी तो फिर तो बड़ी NGOs काम कर रही हैं, फिर तो बड़े लोग तस्वीरें बना रहे हैं। देखना यह है कि जिसके बंदों से प्यार कर रहे हैं, अगर वो नहीं देख रहा तो फिर तो बंदों को दिखाएं। तो जिसके बंदों से प्यार कर रहे हैं, हमने तो ये देखना, हमें तो ये सिखाया गया है कि उसके बंदों से प्यार करते रहो, वो तुमसे प्यार करता रहेगा। अल्लाह के बंदों से प्यार करते रहो, अल्लाह तुमसे प्यार करता रहेगा। तो आज की इस गुफ्तगू में हमने ये समझना और सीखना है कि हमने दूसरों के लिए दर्द बनना है, दूसरों के दुखों को जो है हमने समझना है, सुनना है और उन पे गौर करना है। अफ्तारी का वो तकसीम कर दें खजूरें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं आप सबको ये इस बात पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे इस इदारे में जामिया इस्लामिया में जो बच्चे दरस निज़ामी का इम्तिहान जिन्होंने दिया था वो सारे 100% नंबरों के साथ पास हो गए। ये देखें हमारी कोशिशें क्या हैं, ये आप सबको क्रेडिट है। जो दोस्त हमारे मोहब्बत करते हैं, मदरसे के साथ तावन फरमाते हैं, और ये कुरान और सुन्नत का नूर है। ये बच्चे आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे तो इनकी अपनी भी बख्शिश का सामान होगा और इनके वालिदैन का तो होगा, और जो मुआविनीन हैं जो इसमें हिस्सा शामिल करते हैं उन सब के लिए भी अजर है, उन सब के लिए भी अजर है। तो आप ख़ुद अपने गिरदो नवाब में देखें जो ऐसे गरीब नादार बच्चे हैं हमारे, ये देखें हम तो इनका जो दाखिला फ़ीस होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी हम खुद से हज़रत साहब देते हैं, बच्चों से नहीं ली जाती। बच्चों को यूनिफॉर्म, बच्चों को खाना, बच्चों का वहाँ जो अपना इम्तिहान के लिए फ़ीसेस होती हैं, दाखिला फ़ीसेस होती हैं, वो जो है वो सब चीज़ें बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो दोस्त मोहब्बत फरमाते हैं, तावन फरमाते हैं, उनकी भी गैब के ख़जानों से इमदाद फरमाए, और जो पढ़ने वाले हैं इनको भी अल्लाह ताला कामरानियाँ अता फरमाए। एक बच्चा था हमारे पास और वो बिल्कुल आखिरी दिनों में आया, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि इन दिनों में तो दाखिल नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा गौसे आज़म का मदरसा है, लोग इसके अलावा कहाँ जाएंगे। तो हमने रख लिया, तो 3 महीने पहले उसको दाखिल किया। तो वो दूर का था, कुछ दिन तो वो बीमार रहा या उसका दिल न लगा, तो उसके मुतल्लिक मैं काफ़ी परेशान था। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट देखा तो उसका भी 500 नंबर थे। तो ये देखें 2 चीज़ें हैं। कोशिश हमारी तो मैं ये समझता हूँ हमारी कोशिश तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हुजूर क़िबला आलम की बारगाह में सुबह शाम रोज़ा शरीफ पे जाना और ये गौसे आज़म के दस्तरखान पे लंगर खाना बैठकर, ये गौसे आज़म के फ़कीर जो होते हैं ना, ये फिर इनकी जो इज़्ज़त है वो अल्लाह रखने वाला होता है। तो इसलिए जो है अब नई क्लासेस जो हैं वो ईद के 10 दिन बाद शुरू हो जाएंगी।
تو جو بچے یا جو آپ کے دیہاتوں میں آپ کے گھروں میں بھائی بیٹے بچے اعزا کارب رشتہ دار جو داخل ہونا چاہیں درس نظامی میں مڈل یا میٹرک پاس بچے تو ان کا داخلہ شروع ہے. آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں اور ان کو یہاں بھیجیں. رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے بیٹھنے کا انتظام، ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب